Assalamu alaikum and welcome to Iqbal Ka Pakistan, the soft revolution in the making. Balki it's already made, and we see a lot of people coming on board as far as the information is concerned, exchanging information with each other and exchanging a lot of new knowledge that which was not available to us before. This program opened our eyes to alternative knowledges. Today جو آج کا جو شو ہے اس میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور حکیم صاحب کے ساتھ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے رول آف لا. رول آف لا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شو ہے، اس کا نام اقبال کا پاکستان ہے، اور اقبال فلاسفر اور پوئٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لائر بھی تھے، اور وہ پوری دنیا میں گھومے اور پوری دنیا جرمنی انگلینڈ میں رہنے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کا نظام دیکھا، ان کے لا سسٹم سب دیکھے، اور پھر آ کے یہ ڈاکٹرن جو ہے ہمارے لیے تیار کی مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. اور ہم یہ جاننا چاہیں گے اقبال نے ہاؤ اقبال پرسیو دس ہول فینومینا، اینڈ obviously through our own living, talking, walking encyclopedia about اقبال مسٹر زید حامد صاحب. علی ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے کہا کہ علامہ اقبال از اے ملٹی فیسٹڈ ڈائمنڈ. آپ ایک ہیرے کو لیتے ہو نا، اس کو آپ جس طرح سے دیکھو اس میں ایک فیسٹ ہوتا ہے. بالکل. ون تھنگ آئی ایم آلسو as a youngster I was an amateur gemologist. اچھا you were. اور ہیرے جواہرات اور یہ ان پتھروں کی تراش خراش ہماری ہابی میں سے بھی تھا. ٹھیک. and I always used to be fascinated by this concept کہ ایک ہیرے کو، ایک رف ڈائمنڈ کو جب آپ تراشتے ہو، اس کو پالش کرتے ہو، اس میں فیسٹس دیتے ہو، اتنے چھوٹے سے ہیرے میں 57 کٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں. It's amazing how many cuts you give. اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کی لائٹ، اس میں بریلینس نکل کے سامنے آئے، جو اس کی اوریجنل روشنی ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، بیکاز کٹس ہیو ناٹ بین پٹ آن اٹ، فیسٹس اس کو نہیں دیے گئے. ٹھیک. انسان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، انسان کی پرسنالٹی کا بھی، ہر انسان میں وہ جوہر موجود ہوتا ہے، وہ ایسنس موجود ہوتا ہے، وہ بریلینس موجود ہوتی ہے. اس کو کوئی جوہری چاہیے ہوتا ہے، کوئی جولر چاہیے ہوتا ہے جو اس کو فیسٹس لگا کے کٹ کر کے ایک چھوٹے سے جسم پہ 58 کٹس لگائے، تب جا کے وہ اوریجنل بریلینس آپ کی نکلنا شروع ہوتی ہے. فارسی میں کہتے ہیں قدر جوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری. ایک ہیرے کی قدر یا بادشاہ جانتا ہے یا جوہری جانتا ہے. بالکل. عام لوگوں کو ہیرے کی قدر نہیں. علامہ اقبال امت کے وہ ہیرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمارے لیے بھیجا ہے، اور ان کی جس طرح کٹنگ کی ہے، جو فیسٹنگ کی ہے، جو پالشنگ ہے، جو گرائنڈنگ ہوئی ہے، ان کی اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے کہ آپ جس طرف سے دیکھو آپ کو ایک یونیک فیسنیٹنگ ڈیزلنگ پرسنالٹی نظر آتی ہے. اور جب علامہ اقبال جیسا شخص ہمیں یہ کہہ رہا ہے، جو اتنی دنیا دیکھی ہے، انہوں نے اتنی تاریخ پڑھی ہے، اتنی فلسفی پڑھی ہے، اور اتنا بڑا روحانی وجود ہے کہ ہم ساری زندگی بھی کوشش کرتے رہیں تو اقبال کے سارے ڈائمینشنز کو نہیں سمجھ سکتے. جب وہ ہمیں کسی بات کی رہنمائی کر رہے ہیں یا گائیڈنس کر رہے ہیں تو وی شوڈ ٹیک اٹ سیریسلی. اور اقبال کا پاکستان کا مقصد ہی یہی ہے کہ امت مسلمہ کو کئی 100 سال میں جو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے، ایک ہیرا دیا ہے تراش کے خراش کے، جس نے ڈائمنڈز آر فار ایور، اس ہیرے نے تو رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس کی آئیڈیالوجی نے بھی رہنا. So when we are discussing this رموز بے خودی which again is a masterpiece document، تک تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مائنڈ باگلنگ ڈاکومنٹ ہے، ماسٹر پیس ڈاکومنٹ ہے، آئی اوپنر فار دا ہول ورلڈ ایٹ لارج. کوئی وجہ تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے حکمران، اس وقت کے بڑے بڑے فلاسفرز، اس وقت کے لیڈرز، تمام دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے اسرار خودی اور رموز بے خودی کو. اور المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس کو ہاتھ سے گم کر دیا. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان تو چھوڑ، ہم پاکستانیوں نے اپنے ہاتھ سے گم کر دیا، جن کے لیے لکھا گیا تھا. یہ یعنی ہمارے لیے لکھا گیا تھا کہ جب ملت اسلام تم بناؤ گے، ایک پاکستان تم قائم کرو گے، ایک تم ایک اپنا خطہ زمین اپنے لیے حاصل کرو گے، ایک مدینہ ثانی اپنے لیے بناؤ گے، تو پھر اس کی تعمیر تم نے کس طرح کرنی ہے، اس میں کس نسل کے انسان ہوں گے. وہ پورا چیپٹر ہسٹری میں وہ غائب کر دیا گیا. تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، ملت کا، تمہارا فرد کا ملت سے رابطہ کیا ہے، ملت کی زندگیوں میں قانون کی کیا حیثیت ہے، رول آف لا کیسے کہتے ہیں، ڈگنیٹی اور آنر کیسے ملتا ہے، وہ سارے جو رموز بے خودی کے ہم چیپٹر ڈسکس کرتے آئے. ناؤ یو ریئلائز کہ اس کا 1% بھی اگر ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے میڈیا، ہمارے تھنکرز اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر دیں، یہ پاکستان وڈ رائز اینڈ روار لائک اے ٹائیگر، اور پوری دنیا پہ رول کرتے ہوئے ہمیں کوئی دیر نہیں لگے گی. اور اس وجہ سے یعنی we insist constantly we insist کہ اقبال کو ریوائیو کرنا ضروری ہے. اور اللہ کا فضل ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اب یہ سافٹ ریولوشن اب ماشاءاللہ ایک رومانٹک آئیڈیلزم میں تبدیل ہو چکی ہے. اب لوگ اس کو زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں. پیپل رائٹ ٹو اس. الحمدللہ مجھے پچھلے دنوں میلز آئیں کہ کئی غیر مسلم لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا. جرمنی میں جو دیٹ ای میل دیٹ وی ہیڈ ریسیوڈ، یعنی isn't this amazing
کہ ماشاءاللہ ہو یہ رہا ہے کہ مغرب کی دنیا پچھلی 100 سال جو 100 سال جو انہوں نے گزارے 20ویں صدی آلموسٹ، یہ مٹیریلزم کی صدی تھی. اس کے اندر کیپٹلزم اور کمیونزم ماڈل کے اندر اس کے اندر انسان کو مادہ پرستی میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں اس قدر ملوث اور انوالو کر دیا گیا، لٹرلی لتڑ گئے انسان اس غلاظت میں کہ ان میں حرام اور حلال کی تمیز ہی ختم ہو گئی، لا ختم ہو گیا. یعنی آپ کو یہ لا تو باقی ہے کہ ٹریفک رولز کس طرح فالو کیے جاتے ہیں، لیکن یہ لا ختم ہو گئے کہ انسان کیسے بنتا ہے، سویلائزیشن کیسے بنتی ہے، تہذیب کیسے بنتی ہے، خاندان کیسے بنتا ہے، معاشرہ کیسے بنتا ہے، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں. جو بےدبی کا عالم ہے، جو خاندان جس طرح ٹوٹ کے الگ ہوئے ہیں، جس حرام اور حلال کی تمیز ختم ہوئی ہے. اب نہ شادی کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے. بچہ باپ کو نام لے کے پکارتا ہے، ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی. حرام حلال کی تمیز کوئی نہیں ہے. فیملی سٹرکچر ایسے ٹوٹتا ہے کہ باپ بیٹے سے، بیٹی سے کرایہ مانگتا ہے گھر پہ رہنے کا. یعنی استغفراللہ العظیم، باپ بیٹا ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو اپنے اپنے پیسے دیتے ہیں. یعنی یہ انتھنکبل باتیں جو ہمارے معاشرے میں، اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ناقابل بیان ناقابل تصور ہے، اس معاشرے میں نارم بن چکا. بالکل وہ معاشرہ جو مغرب کے اقدار، اس کے لا، اس کے قانون، اس کے سسٹم پہ چل رہا ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ان کا تو بیڑا غرق ہو چکا ہے. اس تہذیب کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مرد بیکار، عورت تہی آغوش ہے، کہ مردوں کے پاس جاب نہیں ہے، عورتوں کی گود میں بچے نہیں ہیں. اب اس تہذیب کو، وہ سویلائزیشن تو اب ایسی چیز ہے کہ جس کو خود اپنا معاشرہ، ان کا اپنا معاشرہ اب اگل رہا ہے، ٹھوک رہا ہے، ایکسپٹ نہیں کر رہا. یو کین سی دیٹ، کیونکہ ہر مہینے کی 10 سے 20 ڈاکومنٹریز نکلتی ہیں جو کہ صرف انہی چیزوں کے اوپر جو آپ نے ڈسکس کر رہی. تو اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ دیکھو ہمارے ملک میں جو قانون نافذ ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوا. یہ وہ ابھی بھی ہمارا جو پولیس ایکٹ ہے 1860 کا پولیس ایکٹ ہے. ابھی بھی جو ہماری عدالتوں میں قانون پڑھایا جاتا ہے، پی ایل ڈی پاکستان لا ڈیسیشنز کے سارے لا دیکھ لیجیے آپ، جو کرمنل پروسیجر کوڈ دیکھ لیجیے، یہ بھی انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو امپلیمنٹ کرنا اور عمل کرنا اور بڑی فخر سے اس پہ زندگی گزارنے میں ان لوگوں کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. اور جب بات یہ کی جاتی ہے، آپ نے دیکھ لیا وکلا تحریک کا دوبارہ یہ کر رہے ہیں جو یعنی انفارچونیٹ بات ہے. یعنی برنارڈ لوئس ایک اتنا بڑا اورینٹلسٹ ہے جس نے پورا مشرق کو، اورینٹل کو، اسلام کو خاص طور پہ اس نے اتنا اسٹڈی کر کے مغرب کو یہ بتایا ہے کہ اسلامی تہذیب اور تحریک کس طرح عروج پائی، کس طرح تباہ ہوئی. آج کے دور کا ہی از ویری بائسڈ، لیکن ہی از اے گڈ اسکالر، ہی از ریٹن مینی بکس آن اسلام. وہ اکنالج کرتا ہے اپنی ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں کہ ہماری جو مغربی تہذیب ہے، جو ہم نے اتنی انڈسٹریل سکیل پہ پوری دنیا کو کالونائز کرنے کے لیے مغربی تہذیب آج کی بنائی ہے، اس کی بنیاد 2 پروفیشنز پر ہے، جرنلسٹ اینڈ لائر. ان 2 کی وجہ سے پورا یہ سسٹم کھڑا ہوا ہے. Basically, journalists to spread the lies and make them into And lawyers make those laws جو انسانوں کی غلامی میں لاتے ہیں. So it becomes critical that we understand which law and what is the relationship between nations and laws. And that we are going to discuss now. We're going to take a quick break. Welcome back. اب جیسے کہہ رہے تھے کہ جو انگلش لاز ہیں اور جو کہ ویسٹرن لاز جن کو ہم کہتے ہیں، اور شریعت کو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو اگر کسی کو کہے کہ شریعت کے مطابق چلو تو وہ ان کو ایسے جس طرح کہتے ہیں کہ جن چڑھ گئے کہ یہاں شریعت، اس کا تو مطلب ہے کہ ہاتھ کاٹ دیں گے اور گردنیں کٹنی شروع ہو جائیں گی. اور یعنی کہ شریعت کو وہ طالبان کے ساتھ سوچتے ہیں، اور جو جسٹ اینڈ دا رائٹ از واٹ دا ویسٹرن اسٹینڈرڈز ہے. یہ مسکنسپشن اتنی انہوں نے کریٹ کی ہے دنیا کے اندر کہ یہ سسٹم بالکل غلط ہے. اسلام والا اس میں تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں کوئی چوری کرے، لیکن یہ بھی بات ہے جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کٹتا ہے، اس کے بعد سوسائٹی میں کوئی ہاتھ چوری کرنے کی ہمت نہیں کرتا. تو یہ از دیٹ فار پریونشن کہ آپ نے اس کو کیور ہی کر دیا ہے ڈیزیز کو. دیکھو جیسے ہم نے آپ سے بات کی نا کہ آج کل کی ماڈرن پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں جب آپ کو ڈاکٹرنس پڑھائی جاتی ہیں، کیپٹلزم یہ ہے، کمیونزم یہ ہے، سوشلزم یہ ہے، تھیوکریسی یہ ہے، بادشاہتیں اس کو کہتے ہیں، کسی ایک جگہ پر بھی اسلامک ماڈل گورننس، پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری سسٹم یا خلافت یا اسلامک سسٹمز کو پڑھایا ہی نہیں جاتا. ایسے غائب کر دیا جیسے ایگزسٹ نہیں کرتا. بالکل. اور ہم لوگ ہنستے ہیں ان کے اوپر نا، جو ہماری جنریشن ہے وہ تو ہنستی ہے کہ کیا ہے یار یہ تو، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ there were times کہ جب مسلم رولڈ اسپین، there were times when we were خلافت عباسیہ جو کہ چین سے لے کے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، اندلوسیہ میں 800 سال تک موسٹ گریٹسٹ اینڈ فائنسٹ آف سیولائزیشن were created. خلافت عثمانیہ جس کا آج گرینڈر آپ دیکھیں جا کے استنبول میں جائیے، انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ اتنی شاندار تہذیبیں جو صدیوں بنتی رہیں وہ ساری شریعت بیسڈ، they were all based on Quranic and Islamic laws. اور وہاں پہ کوئی برٹش لا نہیں تھا، کوئی جرنلسٹ نہیں تھے، کوئی لائر نہیں تھے انگریزوں کے
کہ جو لا کر اپنا انگریزی لا امپلیمنٹ کرے. تو یہ سویلائزیشن اور تہذیبیں کس طرح عروج پاتی تھی, اور انہی سے لے کے اب انہوں نے جن میں اتنا ٹالرنس تھا کہ سائنس, انجینئرنگ, آرکیٹیکچر, میتھمیٹکس, میڈیسن, آرکیٹیکچر, گارڈننگ, فارمنگ, ایگریکلچر, یعنی دنیا کی کون سی سائنس ایسی نہیں ہے جو عروج پہ نہ پہنچا دی گئی ہو ان سویلائزیشن میں. حتیٰ کہ 1000 سال پہلے مسلمان سائنٹسٹ نے اڑنا سیکھ لیا تھا, گلائڈرز بنا لیے تھے, پیراشوٹ ایجاد کر لیے تھے, گھڑیاں ایجاد کر لی تھی. مطلب کوئی وجہ تو ہے نا کہ جب ویسٹرن, میرا خیال ہے برنارڈ شو نے آئی تھنک کی بات کہی تھی کہ اس سے پوچھا گیا کہ مسلمان اگر اسپین سے نہ نکالے جاتے تو پھر کیا ہوتا, تو اس نے کہا جی انسان چاند پہ 100 سال پہلے پہنچ چکا ہوتا. تو اگر آپ واقعی پڑھیں اس سویلائزیشن کو جو مسلمانوں نے بلڈ کی تھی اور جو اس میں ٹالرنس تھی اور ٹیکنالوجی تھی, اور for other cultures and religions, and it was modern based- societies. it was modern and moral, and it was based on Quranic scriptures, it was based on divine laws, it was based on Sharia. اور 1400 سال کی مسلم تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں اور کتنے لوگوں کو پتھر مار کے, یار 2 یا 4 یا 5 یا 8 یا 10 ایگزامپلز ہیں. بیکاز دا لاز امپلائڈ آر سو اسٹرکٹ کہ ان کو اپلائی کرنے سے پہلے جو مورل ویلو, جو کہ کنڈیشنز ہیں, کرائٹیریا سیٹ کیے جاتے ہیں, وہ اتنے ہارش ہیں کہ کوئی کسی انسان پر ظلم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور جو جسٹ سوسائٹیز کریٹ کی ہیں ہم نے 1400 سال کی تاریخ میں, ہر جگہ مثالیں اس کی دی گئی, اس کے مقابلے پہ آج کے لاز کے ساتھ اس کو کمپیئر کیجیے تو یو ریئلائز کہ یہ پریکٹیکلی جو لاز آج دنیا میں امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ سٹون ایج کے لاز ہیں, یہ کیو ایج کے لاز ہیں, یہ جنگل کے لاز ہیں, یہ وہ لاز ہیں, یہ laws of the tyrants ہیں, یہ لاز آف دا ٹائرنٹس ہیں. یہ لاز بنائے گئے you تھے can't do this, you can't do that, you can't do this, you can't غلام do that. قوم کو غلام رکھنے کے لیے. یہ لاز اس لیے تو نہیں آزاد کیے گئے تھے کہ ایک مسلمان قوم کی خود ہی سیلف ریسپیکٹ, عزت اور غیرت کی حفاظت کی جائے اور اس کو ایک ڈگنیفائڈ قوم کے طور پر دنیا میں اٹھنے کی اجازت دی جائے. یہ قانون بنا انگریزوں نے, کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور یہ سارے نظام جو بنائے تھے غلام رکھنے کے لیے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے سیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک اور تھانہ کچہری میں چلے جائیے, ایک کسی کے براؤن صاحب کا کانسیپٹ ہے, ایک کسی کے مرنے پہ سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی بنوانا پڑے تو بیچاری بیوہ خجل ہو جاتی ہے, بیچاری اپنے میاں کی وراثت کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں بنوا سکتی بیکاز دا پروسیجرز میڈ آر سو ہیوملیٹنگ, سو انسلٹنگ. آپ روز کچہری میں جا کے حال دیکھ لیجئے, لوگ رو رہے ہوتے ہیں, بیوہ یتیم مسکین, کہ ان کے ساتھ اس قانون میں حشر کیا ہو رہا ہے. سو کمنگ ٹو دیٹ, واٹ ڈز اقبال سے اگین, آئیے اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اقبال پہلے تو یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ملت اور قوم کا اور لا کا, قانون کا ریلیشن شپ کیا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کون سا قانون, بھائی دنیا میں برٹش لا ہے, رومن لا ہے, جرمن لا ہے, چائنیز لا ہے, رشین لا ہے, انڈین لا ہے, وچ لا شوڈ بی فالو. آئیے لیٹس ڈسکس, لیٹس سی واٹ اقبال سیز, کیونکہ اس سے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ سوڈو انٹلیکچوئلس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو آج ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ جمہوریت میں تمہارا حل ہے اور انگریز کا لا امپلیمنٹ کرو, اور رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ برٹش لا مزید امپلیمنٹ کر دیا جائے ہمارے سروں کے اوپر. وی ڈونٹ ایکسپٹ دس ڈیفینیشن آف رول آف لا, not at all. ناٹ ایٹ آل. حال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ہماری پٹیشن فائل کی جاتی ہے کہ سود اور ربا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے, تو 30 سال ہو گئے اس پٹیشن کو فٹ بال بنایا ہوا ہے, ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں, کیونکہ وہ کبھی چینج کرنا ہی نہیں چاہتے. They don't want to change it. اللہ اس کے But they also pitching Islamic banking, جو کہ exactly same thing in another form. یعنی قرآن جیسے کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو, اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. بالکل بالکل. جی دس از واٹ دیز سسٹم ڈو, کہ آپ جب زیادہ شور کرتے ہیں تو وہ آپ کو ٹرینکولائزرز, آپ کو تھوڑے سے سیڈیٹیوز یہ دے کے چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. دا سسٹم ریمینز. بٹ ناؤ لیٹس ڈسکس واٹ اقبال سیز واٹ لا. اس سے پہلے احمد قریشی صاحب جو کہ ایک تجزیہ نگار ہیں, وہ ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ سر؟ دعائیں آپ کی, ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ, آپ کا بڑا ذکر ہوتا رہتا ہے. یہ زاہد احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سلام دینا چاہتا ہوں, اور ایک تو میں آپ دونوں کو بہت داد دینا چاہتا ہوں اس بات کی کہ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ دونوں کے بیٹھنے سے یہاں اس پروگرام کی وجہ سے, اور آپ کی جو یہ گفتگو ہے پچھلے چند ہفتوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس سے ایک چیز جو ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں, وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ینگر جنریشن ہے, جو کہ اس وقت پاکستان کی آبادی میں میجورٹی میں ہے, اس کو, اس نئی جنریشن کو, جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ تیسری جنریشن ہے, تھرڈ اور چوتھی جنریشن ہے پاکستانیوں کی آزادی سے اب تک, اس جنریشن میں آپ دونوں نے بیٹھ کر ایک عظیم مفکر دیا ہے اس جنریشن کے لیے, اس جنریشن کے لیے جس نے اس عظیم ہستی کو نہیں دیکھا.
اور اب تک ہم تو کتابوں میں ہی پڑھتے تھے. میں بھی اپنے آپ کو ایک طرح سے اسی جنریشن، آپ کی جنریشن، علی عظمت کی جنریشن، زید حامد کی جنریشن کا حصہ میں بھی ہوں. اور میں یہ بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم کتابوں میں ہی رہ گئے تھے. اور یہ آپ کا پروگرام، علی عظمت کی باتیں، زید حامد صاحب کی باتیں، آپ دونوں کی باتیں سن کے مجھے تو اکثر لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک زندہ ہستی کے بارے میں آپ بات کریں، جو کہ وہ واقعی ہیں لیکن ہماری ینگر جنریشن نہیں تھی. تو اس کو کنگریچولیشنز میں کہنا چاہتا ہوں. اور اب کوئکلی میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کی اس موضوع کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں میرے لیے بھی اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی، کہ میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے انگریز کا نظام، لیکن بالکل سوٹیبل ہے. ہمیں اپنے نظام کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم بیسٹ پریکٹسز جو ہیں دنیا بھر میں، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، لیسنز لے سکتے ہیں، لیکن ہمیں بالآخر اپنے لیے اپنا ہی نظام پیدا کرنا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ اپنا نظام پیدا کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے اس میں شریعت کا، اسلام کا، ان سب چیزوں کا بہت بڑا حصہ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں پھر ڈکٹیٹرشپ ہو؟ میری نظر میں اس کے سوال کا جواب بہت واضح ہے، لیکن میرے خیال میں بہت لازم ہے کہ آپ دونوں، علی عظمت اور زید حامد صاحب، ہماری جو ینگر جنریشن ہے جو آپ دونوں کو دیکھ رہی ہے، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. یہ کنفیوژن ہے کیونکہ آپ لوگوں کے جو مخالف ہیں وہ پھر باتیں یہ کرتے ہیں، نہیں دیکھو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ڈکٹیٹرشپ کی باتیں کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کریں کہ ہمیں تو ضرورت ہے اپنے نظام کی، ہمیں ٹیلر کرنا ہے اپنا نظام، اور ہمیں پتہ ہے اس میں انگریڈینٹس کیا ہیں، اس میں ہمارا اپنا کلچر ہے، ٹریڈیشنز ہیں، ہمارے شریعت ہے، ہماری دین ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی ہمارے یہاں؟ اس پہ میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں، اور بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ احمد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پہ آئے. زید صاحب اس کا جواب دیں گے لیکن اس بریک کے بعد. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. ابھی بریک سے پہلے احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ فون پر موجود تھے اور انہوں نے بہت زبردست ہماری تعریف کی، بڑا اچھا لگا. تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے کہ سب تعریفیں خدا کی ذات کے لیے، لیکن ہم اگر اس ساری انفارمیشن، اس نالج کے لیے ایک چینل کا کردار ادا کریں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی اس کے اندر ہمارا کوئی چکر نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ نے بات کی زندہ ہستی کی، ہم جیسے جو ایک لیونگ سٹریم ہے ہم اس میں سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جیسا ان کے سوال کا کیا آپ جواب دیں گے؟ میرے خیال سے تو جو میری پرسنل اوپینین ہے، جیسا کہ ہر شو سے پہلے ایک آتا ہے کہ یہ جو شو ہے یہ میزبانوں کی آراء پر مبنی ہے، تو میری تو رائے یہی ہے کہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہونی چاہیے، بینیولنٹ ڈکٹیٹرز ایز آئی وڈ ریئلی. علی اس کو کانسیپچولی کلیئر کر لیں. دیکھیے پاکستان کے اندر ہمارے ہاں تین بڑے بڑے آرڈرز ہیں، سسٹمز ہیں جن کو ریپلیس کرنا ہے. یہ ریفارم نہیں ہو سکتا، ریپلیس ہوں گی. بہت سی چیزیں جن کو ریفارم کیا جا سکتا ہے، مثلا وابدہ ہے، ریلویز ہے، پی آئی ہے، اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کا دماغ ٹھیک کیا جا سکتا ہے اسی سسٹم فریم ورک کے اندر. ٹھیک، دے کین اسٹارٹ ڈیلیورنگ، پرفارم اچھے کر سکتے ہیں. آرم فورسز کا ادارہ ہے، ہمارے ریلویز ہے، جیسے ہم نے کہا اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے. ریلویز میں اور پی آئی اے میں ان کو صرف ان کی مینجمنٹ ٹھیک کرنی. ٹھیک ہے. But there are certain systems which are completely contradictory, inhuman, un-Islamic, unnatural, اور ہمارے اپنے مزاج اور اقدار کے ساتھ یہ نہیں چلتے، یہ انگریزوں کے دیے ہوئے ہیں. جی. اور جب جیسے ہم نے بات کی کہ یہ سسٹم انگلینڈ میں ہی چل سکتا ہے، ان کے ملک، اپنے ملک میں بھی انہوں نے یہ نہیں چلائے ہوئے، وہاں نہیں چلتا. وہاں انہوں نے آزاد قوموں والے لا اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے رکھے ہوئے، غلام والے قوم انہوں نے لا ہمارے لیے رکھے. ایک ہمارا سیاسی نظام، جو پولیٹیکل آرڈر ہمارے پاس ہے، اس سے زیادہ ناپاک اور پلیت پولیٹیکل سسٹم ہو ہی کوئی نہیں سکتا. بالکل. کہ آپ کو یو ہیو ٹو بی کا کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے. بالکل. وہ اتنی فلیکسیبل رکھا ہے انہوں نے، اتنا ڈائنامک رکھا ہے اپنے آپ کو کہ زمانے اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو تیزی سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اور اپنے اکاؤنٹیبلٹی لاز اتنے سخت رکھے ہیں کہ وہاں پہ کھلم کھلا کرپشن کر کے آپ پھر الیکٹ نہیں ہو سکتے، سامنے نہیں آ سکتے. لیکن کرپشن وہاں پہ بھی ہے سر، بہت کرپشن ہے، لیکن کرپشن چھپا کے ہوتی ہے. اگر پبلک میں پکڑی ایگزیکٹلی سملر ڈیموکریٹک اور لبرل، وہ ایک سرکس انہوں نے رکھا ہوا ہے، ساتھ بادشاہت کو بھی رکھا ہوا ہے، ساتھ ڈیموکریسی کا ڈرامہ بھی ہے. کنٹرول وہی ان کو راک فیلرز اینڈ راس چائلڈز اور وہی سارے سسٹم ان کو دونوں طرف سے کنٹرول کر رہے ہیں. وی نو دس، دوز ہو کنٹرول دا میڈیا، پیٹر مڈاکس اینڈ دا سسٹم، whatever media controls they have.
یہ تو پولیٹیکل سسٹم ہے. اب مجھے بتاؤ کون سا شریف آدمی کہے گا کہ ان پولیٹیکل لاس کو انہی سسٹم میں رہ کے پاکستان عروج حاصل کر سکتا ہے؟ ربش، کانٹ بی ڈن. سیکنڈ سسٹم دیٹ نیڈس ٹو بی ریپلیسڈ، کمپلیٹلی ریپلیسڈ، از دی اکنامک ماڈل. یہ سود اور ربا کا نظام، یہ جو بینکنگ، جس میں تو صاف صاف اللہ رسول سے جنگ. ہاؤ کین یو فالو دس سسٹم اینڈ کنٹینیو دس سسٹم جو کہ فریکشنل ریزرو بینکنگ کے ذریعے، فالس پیپر کرنسی کے ذریعے، فالس کریڈٹ کے ذریعے، جھوٹ بول کے فورن ایکسچینج فلکچویشن کو کنٹرول کر کے ٹیکسز لگا کر پورے ملک کی کمر توڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر آپ یہ کہیں کہ اس سسٹم سے ملک خوشحال ہو جائے گا، جو سسٹم انٹرنسکلی ڈیزائن کیا گیا ہے ملکوں کو غریب کر کے، لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے، یعنی قلاش کرنے کے لیے اس لیے کیا گیا کہ سارے ملک 17 کروڑ کے غلام بن کے صرف یہودیوں کو سود ادا کریں. اگین دس سسٹم نیڈس ٹو بی ریپلیسڈ. اسلامک اکنامک ماڈلز ہیو ٹو بی براٹ جس میں سود اور ربا کا نظام نہ ہو، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ایکول ہو، جس کے اندر ٹیکسز کوئی نہ ہو. انکم ٹیکس فری انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اسلامک اکنامک ماڈل؟ بالکل. دیر از نو انکم ٹیکس. انکم ٹیکس تو ویسے بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، ویسے ہی حرام ٹیکس، حرام ٹیکس ہے بالکل، اور پوری دنیا میں. اور تیسرا سسٹم وچ نیڈز کمپلیٹ ریپلیسمنٹ از دی سسٹم آف جسٹس، عدل کا نظام جو اس ملک میں، کیونکہ اس وقت عدل تو ہے ہی نہیں ملک میں. یہاں اس ملک میں کون ایک اچھا، دو اچھے جج بھی آ جائیں تو ہیں تو وہ سسٹم کے اندر ہی. سیشن کورٹ سے ٹرائل شروع ہوتا ہے، سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے 25 سال گزر جاتے ہیں اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. نہ سسٹم کفالت کرتا ہے، نہ دھیان کرتا ہے، نہ انصاف کرتا ہے. اور 14 سال 18 سال کے بعد جب وہ بری ہو جاتے ہیں بے گناہ ثابت ہو کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالکل. اور جو گناہگار اور ظالم اور طاقتور ہیں وہ کبھی جاتے نہیں، اور کبھی نہیں جاتے. اور ہم جو بدترین بدکار طاقتور ترین لوگ اس ملک میں، ان کو پھر حکمران بناتے ہیں، وزارتیں دیتے ہیں، دا پاورفل پوزیشن اور اتھارٹی. رشوت لینے بادشاہ کہتا ہے وہی قانون بن جاتا ہے، وہی سارا سلسلہ چلتا ہے. وہ ایک نظام وہاں پہ چل رہا ہے. ایران میں اپنی کنٹرول ڈیموکریسی ہے، اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ چند لوگوں کو سلیکٹ کر کے آئسولیٹ کر کے کہتے ہیں یہ قوم میں سے کنہیں کو سلیکٹ کر لو. اور ایک ویسٹرن ڈیموکریسی سسٹم ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ ان کے ملک کے لیے ٹھیک ہے. ہمارے سسٹم نہ ہمارے مزاج کے مطابق ہے، نہ ہمارے تہذیب، ثقافت اور کلچر کے مطابق ساتھ چلتی ہے وہ. تو پھر ہم کون سا پولیٹیکل ماڈل اڈاپٹ کریں؟ ہمارے پاس اپنا پولیٹیکل ماڈل جو کہ یا خلافت کہیے اس کو آپ، یا اسلامک سلطان کا اتھارٹی کہیے، امیر المومنین کہیے، امیر کہیے اس کو. اگر آپ چائنا کے ماڈل پر بھی ایک آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنا لیں ود اے سرٹن گروپ آف پیپل، چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری ہو یا ہائبرڈ ہو، اس میں انٹلیکچوئلز ہوں، دانشور ہوں، مقصد اور مقصود ایک ہو ان کا کہ ہم نے اس ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے، اس کا پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اس کا اکنامک سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اس کا جوڈیشل سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اس کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اس کے پورے نظام کو عدل، انصاف، سکون دینا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ چیزیں کوئی بھی سسٹم امپلیمنٹ کرتا ہے، چاہے وہ ایک بادشاہ امپلیمنٹ کرے، چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت کرے، چاہے اس کو ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ کرے، پرسنلی اسپیکنگ اٹ میکس نو ڈفرنس ٹو می، کیونکہ اسلام اتنا ڈائنامک ہے کہ ہر قسم کے پولیٹیکل ماڈل کو اڈاپٹ کر سکتا ہے ایز لانگ ایز دا ریزلٹ از واٹ اسلام وانٹس. اگر انسانیت کی فلاح و بہبود، اللہ کے دین کا نفاذ، شریعت کا نفاذ، نظام عدل، نظام انصاف، لوگوں کو سکون و اطمینان نصیب ہو، یہ کوئی بھی پولیٹیکل سسٹم دے، چاہے چائنیز ماڈل ہو یا سعودی ماڈل ہو یا ایرانی ماڈل ہو، آئی ایم ناٹ بادرڈ. آئی وانٹ دا سسٹم ٹو بی امپلیمنٹڈ جو عدل دے، انصاف، جسٹس دے عام انسان کو. ویری ویل سیڈ جی. دس از وٹ مائی آنسر وڈ ہیو بین ٹو. جو ڈکٹیٹرشپ کی میں نے بات کی وہ ایگزیکٹلی اٹ گیئرز ٹو دیٹ فیکٹ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، بڑی مزیدار آپ سے باتیں چل رہی ہیں. جو پاکستان کی جو کرنٹ افیئر ہے اس وقت، جو پاکستان میں تو نہ اسلامک لا ہے، نہ انگریزوں کا، نہ ویسٹرن، نہ زائنسٹ، یعنی کہ کوئی بھی اگر لا آپ کہہ لیں، جو اب پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ ایک مذاق بن چکی ہیں. ابھی لائرز کی ایک پوری موومنٹ ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم نے چیف جسٹس کو چھڑوا لیا اور بنا دیا، اور یہ اور بہت سارے ججز بھی میرے پاس آئے، ہمارے کچھ جاننے والے دوست لوگ احباب بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں مبارکباد نہیں دی. میں نے آپ سے شاید پہلے بھی یہ بات کی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کس بات کی مبارکباد؟ کہ ہم نے یہ جنگ جیت لی. لیکن یہ جنگ اصل میں کوئی انسانوں کے لیے تھوڑی تھی، یہ ایک پاور گروپ جو ہے وہ آپس میں، اور پاکستان کی ڈیسٹیبلائزیشن میں اس کا ہاتھ تھا. پاکستان میں تو کسی قسم کا لا بھی، چاہے وہ اسلامک ہو یا برٹش ہو، کوئی بھی لا قائم نہیں ہے، یا اس کی تائید نہیں کی جاتی کہ کرپٹ بندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا، یا بی اے کی ڈگری چاہیے، وہ ساری ریورس کروا دی ہیں. ابھی وہ مشرف کر کے کیا تھا، انہوں نے آگے واپس کروا دی کہ نہیں جی اپنا فلانا نظام بھی چینج کر دو، بلدیاتی نظام، جو کہ کچھ چند شہروں کے لیے یا بہت سارے بڑے شہروں کے لیے کام کر رہا تھا. کراچی شہر جہاں میں خود رہتا تھا، وہاں پہ کام کیا بلدیاتی نظام، جو کہ ناظم والا سسٹم آیا، انہوں نے ایسے ایسے کام کیے وہاں پہ کہ عقل دنگ رہ جاتی کہ 5 سال میں کام کیا. لاہور میں، باقی اور سب شہروں میں وہ نظام کام کیا.
اس سے پہلے کوئی نظام کام نہیں کرتا تھا. تو لا تو امپلیمنٹ ہی اگر نہیں کر رہے کسی لا کو, تو چاہے اگر آپ اسلامک لا بھی رکھ دیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. علی دس از دا ٹریجڈی. ایکچولی ہمارے پاس نہ تو اس وقت برٹش لاز ہے نہ اسلامک لاز, پریکٹیکلی کوئی لا ہی نہیں. آوارہ ہے ہم لوگ, ہم تو آوارہ ہو گئے, یعنی جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور آدمی ظلم کرتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے, جو غریب آدمی کرتا ہے وہ رکڑا چلا جاتا ہے. یہ قومیں جب تباہی کے قریب پہنچتی ہیں تو ان کے اس طرح کے قوانین ہوتے ہیں. یا تو ہم اپنے طور اتوار بدلیں, اپنی حرکتیں بدلیں, رول آف لا امپلیمنٹ کریں, یا پھر انقلاب کے لیے تیار ہیں. علامہ اقبال یہاں انقلاب کی جب آپ بات کرتے ہیں, انقلاب دیکھیے, انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ دو تین آپشن ہے. دیکھیے وہی بات ہے کہ اگر قوم, حکمران اور جو رولرز ہیں, جو رولنگ کلاس ہے, جو ایلیٹ ہے, جو اشرافیہ ہے, وہ اپنے آپ کو درست نہیں کرے گی. اگر ملکہ یہ کہے گی کہ لوگوں کو اگر روٹی کھانے کو نہیں ملتی تو وہ کیک کھا لیں, اور اگر یہ اپنے گھروں میں جنریٹرز لگا کے بجلی لگا کے کمفرٹیبل زندگی گزار رہے ہیں, سڑک پہ لوگ جلوس نکال رہے ہیں بجلی کے لیے, تو پھر وہ جلوس ان کے گھروں کی طرف آئے گا. اس کو اسٹریٹ ریولوشن کہتے ہیں. یہ انارکک ہوتی ہے, فسادی ہوتی ہے, اس میں بڑا قتل عام ہوتا ہے. ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ رولنگ کلاس جو اشرافیہ ہے, جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے, وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے اور اپنی حرکتوں کو بدلے. اگر وہ اپنی حرکتوں کو نہیں بدلے گی تو پھر وہ انقلاب سڑک پہ آتے ہیں جو نارکک ہوتے ہیں, پھر تحریک طالبان, پاکستان طرح کی, اور سڑکوں پہ جلوس اور آگ لگانا اور پتھراؤ کرنا اور قتل و غارت اور دہشت گردی, پھر یہ شروع ہو جاتی ہے. جس طرح وینیزویلا میں ہوا ہے. وینیزویلا میں لوگ, جو عام لوگ تھے, وہ نکلا ہے سڑکوں پر, اور جو اشرفیہ وہاں کی تھے وہ ڈرنا شروع ہو گئے کہ یہ ہمارے گھروں میں نہ آ جائیں, کیونکہ ہم ان کو کچھ دے ہی نہیں رہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی پھر فوج ٹیک اوور کرتی ہے, جب کیوس اور انارکی کو بچانے کے لیے, کہ الٹیمیٹ ونر از دی آرمی. پھر فوج, ظاہر طاقت اس کے پاس ہوتی ہے. تو یہاں پر انفارچونیٹلی حکمران اس قدر لتھڑے ہوئے ہیں ناپاکی میں, پلیتی میں, حرام کھانے میں, کہ وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ نیچے لوگ کس تکلیف, بجلی کے بل کس طرح دے رہے ہیں, آٹا کس طرح خرید رہے ہیں, اتنی تکلیف میں ہیں لوگ. تو ایسے موقع پر پھر وہ رول آف لا جب بالکل ہی ختم ہو جائے, یعنی انگریز کا قانون بھی کم از کم امپلیمنٹ تو کرو نا یار, وہ بھی نہیں ہے یہاں. تو اقبال اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ملت کا نظام قانون کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا, جب کوئی تم ریاست یا کوئی اسٹیٹ قائم کرتے ہو, قانون کے بغیر وہ نہیں ہوتی. اور ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون قرآن, یہ دو پوائنٹس باٹم لائن ہے اقبال کی وزڈم کے, کہ قانون تمہیں چاہیے بٹ وچ لا؟ قرآن. ہمیں انگریز کا بنایا ہوا, کسی لائر کا لکھا ہوا قانون نہیں چاہیے, ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قانون چاہیے. کہتے ہیں کہ جب کسی ملت کے ہاتھ سے قانون چلا جاتا ہے تو خاک کی مانند, مٹی کے مانند اس ملت کے اجزاء بکھر جاتے ہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا تھا, حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم سے پہلے قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جب ان میں کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے, اور جو کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اس کو سزا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب عورت لائی گئی کہ اس کو سنسار کرنا ہے, پتھر مارنے, اور بڑا جناب وہاں کے طوفان مچایا ہوا تھا لوگوں نے کہ اس نے برائی بدکاری کی ہے, اس کو سٹوننگ کرنی ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو مخاطب کر کے یہی کہا تھا کہ تم میں وہ سٹون کرے جس نے خود کبھی بدکاری نہ کی. اور وہ جس طرح امریکہ کا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی 3 دن پہلے ایک رپورٹ چل رہی تھی, نیوز رپورٹ تھی کہ جنرل الیکٹرک, جو کہ obviously one of the most evil companies in the world, controlled by the Rockefeller Foundation, یہ جو بھی, انہوں نے بلینز آف ڈالرز کا ایک گپلا کیا ہے, اکاؤنٹنگ فراڈ کیا ہے. تو جب اس طرح ہر سال کی رپورٹس آتی ہیں کہ جتنی بڑی کارپوریشنز ہیں وہ بلینز آف ڈالر کی اکاؤنٹنگ فراڈ کرتی ہیں, اور بیسکلی IRS ان کو سلیپ آن دا ریسٹ کر کے کہتی ہے چلو تم نے 6 بلین کھائے تو ایسا کرو 50 ملین دے دو, تمہاری جان چھوڑ دیتے. تو وہ جو 6 بلین کا فراڈ کر کے کھا گیا ہے, اینرون یا یہ یا وہ, یہ سوسائٹی کو آپ کیا طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اگر 2 بلین کا 50 بلین کا فراڈ کیا تو وہ اچھا ہے, لیکن اگر تم نے کسی سے $50 چوری کیے ہیں, 50 روپے چوری کیے ہیں, 50 روپے کا فراڈ کیا تو تمہیں سخت سے سخت. دیکھیے یہی ہمارے ملک میں بھی کر رہے ہیں نا, اربوں روپے کھا گئے یہ لوگ. اس کے بعد نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس آ گیا, سب معاف ہو گیا. اس کے بعد پلی بارگین کر لی, تم نے 50 ارب کھائے تو 50 لاکھ روپے پاکستان کے خزانے میں جمع کرو, باقی معافی تم لے کے جاؤ پوری دنیا میں, جہاں جا کے تم جزیرے خرید لو, سوئٹزرلینڈ میں لینڈسکیپ خرید لو, آسٹریلیا میں فارم ہاؤس لے لو, تمہیں معافی ہے. جو تم نے ملک کو ابھی جو انہوں نے ایک ڈرامہ کیا ہے, یہ جو پورا ڈرامہ بھی چلا ہے, سارے رول بیک کر دیے گئے ہیں, جتنی بھی ہمارے پچھلے حکمران نے ہمارے اوپر چیزیں تھوپی تھی اب انہوں نے واپس کر دی. تو NRO کیوں نہیں واپس, NRO کو کیوں کوئی ٹچ نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ سارے بینیفیشریز بیٹھے ہیں, یہ سارے سسٹم کے بینیفیشری, سارے چور ہیں, اکٹھے مل گئے آگے, یار یہ بھی سسٹم کام کرا دو, BA کی ڈگری بھی ختم کرا دو, یہ بھی کرا دو, تاکہ ہمارا رول آف لا جیسے 60 سال سے چل رہا دوبارہ ویسے کنٹینیو ہو جائے. یہ بالکل حضور کی اس حدیث کے مطابق ہے کہ تم میں کوئی طاقتور آدمی جب حرام کام کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے, جرم کرتا ہے,
تو اس کو معاف کر دیا جائے. جب غریب اور مسکین کرتا ہے اس کو سزا لگاتے. یہ اللہ کی عذاب، اللہ کی پکڑ اور مار کا وقت ہوتا ہے. ان حکمرانوں کو ہوش میں آنا چاہیے. تو کیا ان کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب آئے گا؟ کیونکہ ہم تو اس ظلم میں شامل نہیں ہیں. ہم اس کا شامل نہیں ہیں، ہم اذان دے رہے ہیں. ہم شامل ہیں کیونکہ ہم اس ظلم کے سامنے آواز نہیں اٹھا رہے، شاید اس لیے ہم بھی شامل ہیں. نہیں علی، اللہ کے فضل سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل ہم تو اٹھا رہے ہیں، لیکن جو لوگ عام اور پوری قوم اٹھائے گی آواز. پوری قوم کی میں بات کر رہا ہوں. کسی ایک کو اذان دینی پڑتی ہے، پھر قوم اس کے ساتھ آتی ہے. انشاءاللہ تعالی. لیٹس ٹیک اے بریک، we'll come back and then conclude the show. ویلکم بیک. جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جو امیروں اور غریبوں کے لیے جو علیحدہ علیحدہ قانون بن چکے ہیں، یعنی قانون تو ایک ہے لیکن امیر اگر کوئی کرے گا تو اس کی چھوٹ ہے. یہاں پہ اس ملک کے اندر بہت سارا دیکھنے کو آیا کہ جو آپ نے قتل بھی کر دیا، کسی کی زمین قبضے میں کر لی، فراڈ کر لیا، لیکن آپ بچ گئے، آپ نے اتنے پیسے دیے اور آپ چھوڑ کے نکل گئے. کسی نے ابھی احتساب ہو رہا تھا، اکاؤنٹیبلٹی بیورو بنا، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے، کسی نے 500 کروڑ کا بینکوں سے قرضہ لیا ہوا تھا اور 100 کروڑ دے کے چھٹ گئے، کوئی 90 کروڑ دے کے چھٹ گیا، اور اس کے بعد وہ اپنی دوبارہ حکومتوں میں بھی شامل ہیں، ان بینکوں کے ساتھ کام بھی دوبارہ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو وہ رواج ہے وہ چینج ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اگر رواج چینج کرے گا اس کو یہ چینج کر دیں گے کہ آج اس کو مروا دو یا نکلوا دو یا ذلیل کرو. وہ ٹھیک ہے، ہم مایوس نہیں ہیں، وی سی دس، بٹ وی آلسو نو دا سولوشن. یہ اچھی بات ہے، کرنے دو ان کو، ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ لوگ. اب یہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ کہنے کے لیے اس سسٹم کو ہم چلانا. آپ مجھے بتائیں جو حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر، جو ان کے خلاف کیا کم ثبوت تھے؟ کیا اب ان کو آگے دوبارہ بٹھا دیا گیا ہے اور ہمارے سروں پہ آگے بٹھا دیا کہ کسی نے ایک لفظ، ایک سوال نہیں کیا؟ یہ وہی میڈیا ہے جس پہ ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں. اس میڈیا نے ایک لفظ نہیں بولا جب وہ حکمران آئے ہیں اور آ کے انہوں نے اپنی سنبھال لی ہے سب کچھ، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم کچھ نہیں بول سکتے، اب ہم ڈر گئے. یہ کیا ہے؟ اس بات کو یاد رکھو جو کہ برنارڈ لوئس نے بات کہی تھی، ہمارا پورا کفر کا نظام جو دنیا پہ قائم ہے، یا وکیلوں پہ قائم ہے یا میڈیا پہ قائم ہے، جرنلسٹ پہ قائم ہے، ہم ان کا طریقہ کار ہی ہے. اور یہ اسی سچ کی لگن، سچائی کی تلاش، سچائی کی لگن اور ٹروتھ بٹ نتھنگ بٹ ٹروتھ، یہ جو ان کے سلوگنز ہیں، یہ سے جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس میں آپ کو کچھ مجاہد ملتے ہیں. یو فائنڈ لون رینجرز who are taking stand alone. وہی بات ہو گئی نا آپ نے جو بات کی، جو سسٹم کے اگر دو جج بھی اچھے ہوں تو وہ سسٹم کے اندر تو وہ بھی کرپٹ ہونے. لیکن یہ دیکھو اللہ کے فضل سے اذان کی بڑی طاقت ہوتی ہے. جب ایک چاروں طرف بے شک کفر پھیلاؤ، لیکن ایک مسجد سے جب اذان بلند ہوتی ہے تو لوگ سمٹتے ہیں اس کی طرف، نماز کے لیے آتے ہیں. اس میڈیا میں بھی، اس کفر کے سسٹم میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کے فضل جبھی ہمیں موقع بھی ملا ہے اذان دینے کا، یعنی کریڈٹ گوز ٹو مینی پیپل. ہمیں یہاں بھی جو ہم بیٹھے ہیں تو کچھ لوگوں کا کریڈٹ ہے اس بات کے باوجود کہ پورا سسٹم جو ہے اس مخالفت میں ہماری بات کام کر رہا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے اذان دینے کا. اس سے پہلے بھی جو دوسرے چینلز کے اوپر ہم کام کرتے رہے، certain good people are still there who want to play their role. اور انشاءاللہ ان تھوڑے کام کی برکت لوگ تو ہمیشہ ہوں گے، اور اس تھوڑے کام کی برکت سے بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کی ہستی صرف قانون سے وابستہ ہے. جب مسلمان آوارہ ہو جائے، قانون کی پابندی نہ کرے، پھر وہ مسلمان نہیں. قانون مسلمان کے لیے قانون شریعت. اور پھر کہتے ہیں کہ حضور کے دین کی معنویت، دا وزڈم آف دا دین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دی ایسنس، مقصد پورے دین کا یہ ہے کہ انسان شریعت کی پابندی کرے. بس اگر شریعت کی پابندی نہیں ہے تو پھر تمہارا مسلمان ہونا بےمانی ہے، تمہارا دین کے لیے کام کرنا بےمانی ہے. ڈسپلن میں پابند ہونا ہے تمہیں. جیسے آپ نے وہ اقبال کا شعر پڑھ کے جو موسیقی بھی آواز بھی اگر دیں، اگر بے ہنگم ہو تو وہ شور ہے. اسی کو ایکسپلین کرنے کے لیے بڑے خوبصورت ہے. دیکھو علی، اقبال پھر اسی کو سمجھانے کے لیے ہماری ینگر جنریشن کے لیے بھی کہ انٹرسٹنگلی کہ آواز جب ضبط کے تحت ہوتی ہے تو نغمہ بن جاتی ہے. واہ، آواز یو انڈرسٹینڈ دس بیٹر بیکاز یو ہیو اے بیک گراؤنڈ آف انڈرسٹینڈنگ دس، کہ جب آواز ضبط کے تحت آتی ہے تو نغمہ بن جاتی ہے. آواز سے ضبط ڈسپلن چلا جائے تو آواز شور و غوغا بن جاتی ہے، شور ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ہمارے گلے کی ہوا بانسری میں جاتی ہے تو بانسری میں پابند ہو کے ساز بن جاتی ہے. یعنی خالی ہماری ہوا سے آواز نہیں نکلتی، لیکن آپ اس کو پابند کرتے ہیں کسی انسٹرومنٹ میں تو وہ ساز بن کے نکلتی ہے. پھر اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ ملت، کیا تو جانتی ہے کہ تیرا راز کیا ہے، تیرا قانون کیا ہے؟ اس زمین کے نیچے تیری عزت کا راز کیا ہے؟ ہمیں اس زمین کے نیچے عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ ڈو یو ریئلائز دس؟ ڈو یو نو دس؟ تمہیں اس زمین کے نیچے تمہاری وزڈم ہے، تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے. دنیا میں تم حکومت کرتے تھے، کس وجہ سے کرتے تھے؟ وہ اس وجہ سے کہ تمہارے پاس ایک زندہ کتاب ہے، قرآن. وہ قرآن ایک کہنے کو تو قدیم کتاب ہے لیکن اس کی حکمت لازوال ہے. اٹس اے بک وچ مے بی اولڈ بٹ اٹس وزڈم از امورٹل.
یہی قرآن کا کمال ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ 1400 سال پرانے قانون تم آج امپلیمنٹ کرو گے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہی for God's sake realize this. It may be an old book but it is for all times to come. کیونکہ تم آخری امت ہو, قرآن آخری کتاب ہے, تمہارے نبی آخری نبی ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی ریلیونس بڑھتی جا رہی ہے, اور قرآن اپنے راز اپنے زمانے کے مطابق کھولتا چلا جاتا ہے. اور قرآن پابند کرتا ہے مگر اس کے نتیجے میں تم آزاد ہوتے ہو. یو وانٹ فریڈم, ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتے ہو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج تم کو ٹیکسز دینے پڑتے ہیں, تمہیں کیپٹلزم کمیونزم کو فالو کرنا پڑتا ہے, سود دینا پڑتا ہے, کفر کے اپنے آپ کو بے عزت کرانا پڑتا ہے پوری دنیا میں. جس طرح ایئرپورٹس پہ وہ تمہیں بے عزت کرتے ہیں, تمہارے ویزے پاسپورٹ اسٹیمپ کرتے ہیں, تمہیں لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں, تمہیں ہیوملیٹ کرتے ہیں. یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ تم مسلمان نہیں رہے ہو, تم نے قرآن کو ترک کر دیا. تمہاری سیلف رسپیکٹ, عزت اور ڈگنیٹی اور غیرت کمپرومائز ہو چکی ہے. تم بھیک مانگتے ہو ان سے جا کے, تم اپنی حفاظت کے لیے ان سے ڈیفینس الائنس کرتے ہو, تم ان کو پیسج دیتے ہو, راستے دیتے ہو. تم نیٹو اور امریکہ کے ساتھ مل کر سمجھتے ہو کہ ہم نیٹو اور امریکہ سے کیسے لڑ سکتے ہیں. اس لیے تم ذلیل ہو رہے ہو دنیا میں آج. وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی پابندی کی وجہ سے جو بے بس اور کمزور انسانیت کے شکاری بے بس ہو جاتے ہیں. جب تم قرآن کی پابندی کرتے ہو, اقبال نے لفظ استعمال کیا انسانیت کے شکاری. یہ جو ظالم لوگ جو پوری دنیا میں اپنا کفر کا نظام, یہ جو ایوانجلیکل نیو کون زائنسٹ فورن پالیسیز جو ویسٹ کی ہیں, کہ جو اس وقت پوری دنیا میں تباہی مچاتی پھر رہی ہیں, پورے نقشے تبدیل کر رہی ہیں. نعوذ باللہ, خدا سمجھتے ہیں فرعون کی طرح اپنے آپ کو کہ ہم جس قوم کو چاہیں تباہ کر دیں, جس ملک کو چاہیں توڑ دیں, جو مرضی جس کو چاہیں اٹھا کے گوانٹانامو بے میں لے جائیں, جو چاہیں سو, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ انسانیت کے شکاری, یہ دہشت گرد ان لوگوں کو پابند کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن فالو کرو گے تو رات کے لٹیرے, وہ لوگ جو راتوں کو پہلے ڈاکو تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لانے سے پہلے تو وہ لوگ, ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں تھا. کہتے ہیں وہ جو راتوں کو لٹیرے ہیں قرآن کو حفظ کر کے رہبر بن گئے. اس ایک کتاب سے, اس ایک کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی. وزڈم, علم کے خزانے پھوٹنے لگے ان کے اندر سے. پھر کہتے ہیں اگر تم مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم مسلمان بن کر نہیں رہ سکتے جب تک تم قرآن کو فالو نہ کرو. اور ہماری مملکت کا, ہماری ملت کا, ہماری قوم کا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا, ہم نے قرآن کے ترجمے اور تفسیریں پڑھی. اقبال بڑے دکھ سے یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہ یا اللہ تیرے احکامات تو تیرے برحق ہیں, اللہ میں تیرے احکامات جو قرآن میں لکھے ہیں وہ تو برحق ہیں, مگر اپنے مفسر جو ہمارے تفسیر کرنے والے ہیں تعویل سے بناتے ہیں قرآن کو پاجن. یعنی تعویل اتنی کرتے ہیں کہ قرآن کو سنسکرت کی, ہندو کی کتاب بنا دیں. ہندو مذہب کی کتاب ہے پاجن, کمپلیکیٹڈ مشکل بک ہے. یعنی جس طرح ہم لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اقبال بڑا مشکل ہے, اس طرح ہمارے بچوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے یار, عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس کچھ ترجمے پڑھ لو. ترجمے سے قرآن کی وزڈم نہیں آتی. ہم کو جس طرح ساری زندگی ہم کوشش کرتے ہیں اس طرح ہم کو قرآن عربک میں پڑھنے کی اور عربک ٹیکسٹ میں لٹرل ٹرانسلیشن کر کے پڑھیں تاکہ قرآن کی عربک وزڈم ہم کو براہ راست سمجھ میں آئے. بغیر قرآن سے تعلق کے مسلمان بننا ممکن نہیں ہے, آزادی ممکن نہیں ہے, غیرت ممکن نہیں ہے, ڈگنیٹی ممکن نہیں ہے. جس طرح ہم اقبال سے پاکستان زندہ کر رہے ہیں, اس طرح ہمیں اقبال کے پاکستان کے ساتھ اقبال کے اور اللہ کے رسول کے قرآن کو بھی زندہ کرنا ہے. اینڈ دیٹ از دا میسج از دا سیم ان بوتھ دا بکس, قرآن اینڈ کلام اقبال. بہت بہت ویری ویل سیڈ. جو آپ بات کرتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹیز کی, امریکہ یا برٹن یا فرانس, اور ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے یہ شاید ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا. ہم باہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں ریزل ڈیزل بہت خوبصورت ہے جی, فلانی لڑکی نے یہ کپڑے پہنے تھے, یہاں فلانے کلب میں چلا گیا, یہاں یہ گاڑیاں بک رہی, لیکن جتنے ان کے اپنے لوگ مجبور ہیں برٹش اور یہاں امریکن, دے ڈونٹ نو واٹ دی ہیل از ہٹنگ دیم. بٹ لیکن وہ کیونکہ اس کفر کے سسٹم کے اندر اتنے دب چکے ہیں کہ وہ تو اس کے بارے میں آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. ان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں, آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ ختم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے. تو یہ ایک بہت ڈارک ٹائم ہے میرے خیال سے پوری ہیومینٹی کے لیے. اینڈ ذمہ داری ہم پر آ جاتی ہے بالکل, اس لیے کہ سولوشن اور حل ہمارے پاس ہے جی, اور کوئی اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں پیدا. Absolutely not. That's very well said جی. I would say the same thing. I completely agree with Dr. Hakeem Sahib again and again, engineer Sahib, Hakeem Sahib. And thank you very much for joining us again on the second season of the episode 28, Iqbal Ka Pakistan. This revolution will be televised, inshallah.